آپ کسی مجتہد کا رسالہ عملیہ دیکھتے ہیں، توضیح المسائل دیکھتے ہیں، یا کوڈ آف جو اس میں کنڈکٹ ہے، شریعہ لا جو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر، تو وہاں ہمیں نظر آتے ہیں کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، اور طلاق کے احکام کیا ہیں، نکاح کے احکام کیا ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بہت سی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ شرعی طور پر ایک چیز حلال نہیں ہوتی، شرعی طور پر ایک چیز حلال ہوتی ہے اور وہ آپ کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، لیکن اخلاقی طور پر وہ حرام ہوتی، اخلاقی طور پر وہ ٹھیک نہیں ہوتی. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں جو کام ہم کر رہے ہیں وہ اخلاقی لحاظ سے تو ہمیں پتہ ہی نہیں نا اس کا، لیکن شرعی لحاظ سے چونکہ ٹھیک ہے، چونکہ ہمارے مجتہدین اس کی اجازت دیتے ہیں، تو ہم یہ کر سکتے ہیں. اب میں ایک دو مثالیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ جس میں ہماری کمیونٹی سفر کر رہی ہے. میں جرمنی میں تھا تو کثرت سے یہ کیسز ہمارے سامنے آئے، کینیڈا میں تھا تو کثرت سے یہ کیسز ہمارے سامنے آئے، میں یہاں پر ہوں امریکہ سے، کثرت سے یہ کیسز سامنے آئے کہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم کس طرح سے شریعت کے اصولوں کو مس یوز کرتے ہیں. یہ ہے میرا موضوع جس کی طرف میں لانا چاہتا ہوں. وہ چیز جو اخلاقاً ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ہمیشہ حرام اور حلال نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اخلاقاً دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اخلاقی کردار کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان اسپیسیفک سینس کے اندر جو ہے وہ حرام نہ بھی ہو، لیکن اخلاقی لحاظ سے آپ کی پوری شخصیت اور آپ کی روح اور آپ کے نفس کو تباہ کرنے کے لیے کافی. اور وہ ایک مثال اس کے لیے یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں خواتین ہیں جو شدید سٹریس کا شکار ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ خواتین ہیں کہ جو شدید اذیت کا شکار ہیں. اور وہ کیوں کہ انہوں نے کورٹ سے طلاق لے رکھی ہے، سال ہر سال سے وہ جو ہے سیپریٹ زندگی گزار رہی ہیں، لیکن شوہر یہ کہتے ہیں کہ ہم طلاق نہیں دیں گے، ہم شرعی طلاق نہیں دیں گے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اخلاقی لحاظ سے آپ اس کو کس طرح ایویلویٹ کرتے ہیں کہ ایک عورت کہ جو ساری منزلوں سے گزر گئی، اگر ریکنسلیشن ہو سکتی تھی نہیں ہو سکتی تھی، وہ ساری منزلیں ختم ہو گئیں، کورٹ سے آپ کو مل گئی، بچوں کے بارے میں بھی ڈیسائیڈ ہو گیا، اور اس کے بعد 10 سال سے خواتین الگ رہ رہی ہیں، ان کا اپنے شوہر سے کوئی نہیں، لیکن وہ اس کی فیملی اور شوہر جو ہیں اس کو بلیک میل کر رہے ہیں، اس کو شریعت کے اصول کے ذریعے سے اس کو مس یوز کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شرعی طلاق نہیں دیں گے. شرعی طلاق کا مطلب یہ ہے کہ اب تم کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، تم کسی اور سے ریلیشن نہیں رکھ سکتی، لیکن خود اس مرد نے مزید 2 شادیاں کی ہوئی. تو مجھے بتائیں کہ اس میں کون سا اخلاق ہے؟ شریعت کا تو کوئی اعتراض نہیں، شریعت تو نہیں کہہ رہی کہ آپ کہتے ہیں کرو آپ یہ کام فقہی لحاظ سے، لیکن آپ اخلاق کو مجھے بتائیں کہ مجھے فون کر کے وہ خواتین، اور ان کو حق حاصل ہے یہ کہنے کا، وہ دین کو گالیاں دیتی ہیں، اسلام سے متنفر ہو چکی ہیں، مذہب سے متنفر ہو چکی ہیں، مکتب اہل بیت سے متنفر ہوتی ہیں، وہ ٹیلی فون پر یہ کہتی ہیں کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے دین پر کہ جو اس طریقے سے جو ہے. لیکن اس میں دین کا قصور نہیں ہے، اس میں قصور ہماری تربیت کا ہے، اس میں قصور ہماری انٹرپریٹیشن کا ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اخلاقیات کے تقاضوں کو مد نظر رکھے بغیر ہم جو ہے وہ طلاق تیاری نہیں ہے دینے کے لیے. میری فونوں پہ بات ہوتی ہے. میں آج آپ حضرات سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آپ میں سے جو بزرگ ہیں وہ اپنا نکاح نامہ جا کے دیکھیں. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جب آپ نے شادی کی تھی تو وہاں پر آپ کے جو کالم نمبر 18 ہے کہ جہاں پر رائٹ آف ڈیورس دیا جاتا ہے، اس رائٹ آف ڈیورس پر کسی نے آلریڈی جو ہے وہ اس کو کاٹا ہوا ہے. آپ کو خود نہیں پتا، آپ دولہا ہیں نہ دولہا کو پتا ہے، دلہن ہے نہ دلہن کو پتا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کس شخص نے یہ کاٹ دیا. رائٹ آف ڈیورس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو ایبسلیوٹ رائٹ آف ڈیورس حاصل ہے. یعنی اگر مرد یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق نہیں دیتا، تم نے جو کرنا ہے کر لو، تو اس عورت کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ جا کے اس کی طرف سے طلاق حاصل کرے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 90% ہماری شادیاں ایسی ہیں کہ جس میں رائٹ آف ڈیورس ہماری بچیوں کو نہیں ملتا. اور ہمارے ہاں کا معاشرہ ایسا ہے کہ اگر ان سے یہ بات کی جائے تو وہ فوراً ان کے ذہن میں آتا ہے کہ بدشگونی ہوگی، اور ہو سکتا ہے آپ ابھی تو نکاح ہو رہا ہے، آپ طلاقوں کی بات کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ خاندان ایسے جڑے رہیں
لیکن آپ جو ہے وہ رائٹ آف ڈیورس، آج میں یہاں پر یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں پرسنلی اس کو ایکسپیرینس کر رہا ہوں اور میں مختلف کمیونٹیز میں ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے مجتہدین سے بھی رابطے ہیں مسلسل کہ جس کی وجہ سے میں نے کچھ وے آؤٹ بھی تلاش کیے اس کے، لیکن یہ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، بڑا ہی مشکل ایشو ہے کہ اگر مرد طلاق نہیں دے رہا، 10 سال سے الگ عورت زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے شادی کر رکھی ہے، مجھے بتائیں کہ کیا اخلاقی لحاظ سے درست ہے یا نہیں؟ شرعی لحاظ سے ہو سکتا ہے اس کا کام درست ہو، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ طلاق کا حق مرد کے ہاتھ میں ہے، لیکن قرآن 10 مقام پر معروف کا لفظ خواتین کے لیے استعمال کرتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ قرآن میں جو خواتین کے حقوق ہیں، اب علامہ طباطبائی یہ کہتے ہیں کہ 11 مقام پر عورت کے لیے معروف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کہ ہر لمحے اور ہر مقام پر مرد کو یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے جو خواتین کے ساتھ ریلیشن ہوں، چاہے طلاق کے بعد ہوں، چاہے طلاق کے وقت ہوں، چاہے طلاق سے پہلے ہوں، تمہارے لیے یہ فرض ہے کہ تم اچھے طریقے سے عورت کے ساتھ پیش آؤ. 10 پلیسز کے اوپر قرآن یہ بات کرتا ہے، اور ہم جو ہے وہ یہ اخلاقی ہمارے اندر مشکل پائی جاتی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ لوگ دین سے متنفر ہو رہے ہیں، لوگ دین سے نفرت کر رہے ہیں، لیکن میں ایز اے شوہر مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں. کیوں مجھے پرواہ نہیں ہے؟ کیوں مجھے اس کا درد نہیں ہے؟ کیوں مجھے؟ آخر میں نے کوشش بھی کی کہ کوئی جسٹیفیکیشن معلوم ہو سکے. چلیں ہو سکتا ہے کسی کے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے سوائے انانیت کے، سوائے اذیت کرنے کے، سوائے تکلیف دینے کے. اور اسلام کے مکمل احادیث اور اصول ہمیں یہ بتاتے ہیں، یہ مسلمہ اصول ہیں کہ کسی مقام پر کسی مرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو اذیت کرے. یہ حرام ہے شرعاً کہ آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں، آپ کسی کو اذیت پہنچائیں، اور یہ دونوں طرف کے حقوق ہیں، یعنی کہ عورت یہ کام کر سکتی ہے. لہٰذا یہ جو فیملی کے ایشوز ہیں ان میں سے ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور جو ریکویسٹ میں کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے جو لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ آپ یہ شرط اس نکاح نامے کی کنڈیشنز کے اندر ضرور ایڈ کروائیں کہ کمپلیٹ ایبسلیوٹ رائٹ آف ڈیورس جو ہے وہ لڑکی کے ہاتھ میں ہوگا. اس لیے کہ ابھی پچھلے دنوں میں نے 2 سال پہلے ایک نکاح پڑھا ہے ایک عرب خاتون کا، تو 1 سال بعد جو ہے کوئی پرابلم ہوئی، ان کی جو بھی ہوئی، ایک ایرانی تھا ایک عرب، تو اس نے عورت نے کہا کہ میں طلاق لینا چاہتی ہوں، لیکن اس نے منع کر دیا. اس نے کہا میں تو طلاق نہیں دوں گا. تو میں نے اس سے ٹیلی فون پہ بات کی، میں نے کہا میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی طرف سے طلاق پڑھا دوں جب آپ کورٹ سے بھی ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے. تو اس نے کہا آپ کیا کر لیں گے؟ میں نہیں دیتا طلاق. آپ ذرا الفاظ سنیں کہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اگر آپ مجلسوں میں دیکھیں ان سے بڑھ کر کوئی عزادار نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے. وہ زنجیروں کا ماتم بھی کر رہے ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم کیا کر لو گے مجھے بتاؤ. تو میں نے اس کو بڑا پیارا جواب دیا. میں نے کہا میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ وہ ڈاکومنٹ دیکھیں کہ جب میں نے آپ کا نکاح پڑھایا تھا تو میں نے وہ کنڈیشن ایڈ کی تھی کہ ایبسولیوٹ رائٹ آف ڈیورس جو ہے وہ لڑکی کے ہاتھ میں ہوگا. لہٰذا اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو میں پھر بھی جو ہے وہ طلاق پڑھا رہا ہوں. صلوات پڑھ دیجیے.